سے خیر سجی ہے اور ہم اور آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں تو یہ مجلس بڑی مقدس اور بڑی برکتوں والی مجلس ہے، اور بات دراصل یہ ہے کہ ہم یہاں آئے نہیں ہیں، بے شک ہم یہاں آئے نہیں ہیں، یہاں بلائے گئے بے شک اور جب آئے نہیں ہیں بلائے گئے ہیں تو انشاءاللہ نوازے بھی جائیں گے، بے شک نوازے بھی جائیں گے، بے شک اور وہ نوازشات اللہ کے فضل اور اس کی عطا سے ہوں گی انشاءاللہ کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی محترم ندیم صاحب اور ان کے دیگر برادران سب کو دین متین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہونے والی شادی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور اس گھر میں جتنی وبائیں بلائیں مصیبتیں اور ہم سبوں کے گھروں میں جو کچھ بھی نازل ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس خیر کی برکتوں سے ہم سب کو نصب و نابود فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبی والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، بہت لمبا پروگرام نہیں چلائیں گے، بس تھوڑی سی دیر چھوٹی سی گفتگو ہوگی، وہ آپ کو سماعت کرنا ہے اور توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ ماشاء اللہ ہمارے سلمان بھائی یہ مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے، اور ان کے ساتھ میں حضرت مولانا ہمایوں کبیر صاحب، وہ بھی بڑی دھیمی اور چھوٹی آواز میں ہم سب کو نعت سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے تھے اور ہم سن رہے تھے۔ تو ان کی آواز تو بڑی اچھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آوازوں کو اور ان کو سلامت رکھے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ 2-3 شعر سنا دوں اگر آپ کی اجازت ہے، چونکہ حضور کی بارگاہ میں آوازیں نہیں دیکھی جاتی، حضور کی بارگاہ میں آوازیں نہیں دیکھی جاتی بلکہ حضور کی بارگاہ میں خلوص دیکھا جاتا ہے۔ اب سب کی آپ میں سے سب کی آواز تو ایسی نہیں ہے نا کہ جو حضور کو اپنی آواز کے ذریعے سے لبھا دیں، لیکن حضور کی بارگاہ میں جس کا جتنا عشق ہوگا، جس کی جتنی محبت ہوگی، حضور اس سے اتنا ہی محبت کرتا ہے۔ آواز تو گویوں کی بھی ہوتی ہے، آواز تو گلوکاروں کی بھی ہوتی ہے، لیکن کیا سب گویے اور سب گلوکار حضور کی بارگاہ میں مقبول ہیں؟ نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں تم کس خیال میں ہو، اللہ تو تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ کون سا بندہ اپنے دل میں کیا چھپائے بیٹھا ہے اور کیا لیے بیٹھا ہے، بس اللہ تعالیٰ دلوں کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے نا۔ تو ہم اور آپ سچی مرادیں لے کر یہاں بیٹھے ہیں، اور بس دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارے ندیم بھائی کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری حاضری کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہمیں دونوں جہان میں سرخرو فرمائے، اور اپنے محبوب کی بارگاہ کا ایک بار
ہمیں بھی جانا مقدر ضرور فرمائے۔ تو دیکھیے جب حضور کی بات ہوتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، اور حضور کے سوا اس دنیا میں ہمارا ہے ہی کون؟ حضور کے سوا اس دنیا میں ہمارا ہے ہی کون؟ ماں باپ بھائی بہن یہ سب فرضی رشتے ہیں، عارضی رشتے ہیں۔ اصلی رشتہ، حقیقی رشتہ جو ازلی رشتہ ہے اور جس رشتے کو توڑا نہیں جا سکتا، کاٹا نہیں جا سکتا، وہ حضور ہی کا تو رشتہ ہے۔ ایسا رشتہ ہے قسم خدا کی، جو اس رشتے سے اپنے آپ کو مضبوطی سے باندھ لیتا ہے تو پھر باقی کے رشتے دنیا میں اس کے لیے آڑے نہیں آتے، اور پھر دنیا بہت کم نظر آتی ہے اس کو، چھوٹی سی اس کو لگتا ہے کہ دنیا میری مٹھی میں سما سکتی ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے، جن کے رشتے حضور سے مضبوط ہو گئے ان کی نظر میں دنیا یوں ہوتی ہے، یوں۔ غوث اعظم نے فرمایا میری نظر میں دنیا رائی کے دانے کی طرح ہے۔ آہا اللہ، جن کا ذکر چل رہا ہے، جنہوں نے اپنے رشتوں کو حضور سے مضبوط کر لیا تو ان کی نظر میں دنیا کہ دنیا کتنی بڑی ہے، اللہ اکبر، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سالوں سال سفر کریں تو دنیا ختم نہ ہو۔ اس دنیا کے بارے میں میرے آقا غوث اعظم فرماتے دنیا ہے ہی کیا، دنیا تو میری نظر میں رائی کے دانے کی طرح ہے، رائی کے دانے کی طرح ہے۔ میں جیسے رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں ویسے میری نظر میں دنیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات میرے آقا نے فرما دی، کتنی بڑی بات میرے آقا نے فرما دی۔ رائی کے دانے کو چاروں طرف سے دیکھا جا سکتا ہے۔ رائی کے دانے کو اگر آپ یوں کر کے رائی کے دانے کو دیکھو تو چاروں طرف سے دیکھا جا سکتا ہے۔ گویا میرے آقا غوث اعظم یہ بتانا چاہتے ہیں مریدو تمہیں پتہ بھی ہے جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کی مجلس سجاتے ہو، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ جس دنیا کے پیچھے تم بھاگتے ہو وہ دنیا تو میری مٹھی میں ہے، وہ دنیا میری مٹھی میں ہے۔ اور جب مٹھی میں جس کی دنیا ہو تو ظاہر سی بات ہے دنیا سے وہ نہیں چلتے بلکہ دنیا کو وہ چلاتے ہیں، دنیا کو وہ چلاتے ہیں۔ تو جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں رسول اللہ کا ذکر نہ ہو تو پھر وہ مجلس نہیں رہتی ہے۔ ہم تو بڑے پکے لوگ ہیں اور عاشق رسول ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور رسول اللہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ تو 2-3 شعر ہیں میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ بہت لمبی تقریر نہیں کریں گے چونکہ ٹائم بھی، آپ لوگوں کو بھی صبح اٹھنے کے بعد نماز بھی پڑھنا ہوگی اور اپنے اپنے کاموں پر بھی جانا ہوگا، ہم سب کام کاج والے لوگ ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور شاعر کہتے ہیں یقین جانیے جب میں در رسول پر پہنچا اللہ نے مجھے وہ در بھی دکھایا۔ ہم سب جب جو ہے اس کی بڑی تمنا بڑی آرزویں کرتے ہیں کہ کاش ہماری زندگی میں بھی اللہ پاک ایک بار حضور کی حاضری ضرور مقدر فرما دے۔ ہر بندہ اسی لیے جیتا ہے، مرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور سنی مسلمانوں کا تو مرنا بھی اسی لیے ہوتا ہے کم سے کم دنیا میں نہ صحیح تو قبر میں تو حضور کا دیدار ہو جائے۔ تو شاعر کہتے ہیں خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے مصطفیٰ عطا، کوئی سوال کرے
مصطفیٰ عطا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ اب دیکھیں میری نہ تو آواز ہے نہ طرز ہے، الٹی سیدھی طرز جیسے بھی ہے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ایک ایک شعر دمدار ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ یعنی حبیب کہے اور محبوب نہ کرے، یا محبوب کرے اور حبیب نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری شعر ہے، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی میں نے بڑی مشہور آیہ کریمہ کی تلاوت کی۔ میں کوئی تقریر کے طرز پر نہ تو تقریر کر رہا ہوں، بس میں آپ کو دو تین باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا، توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، لوگو اللہ کو یاد کرو۔ اب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے مولا ہم یاد کیوں کریں تجھے، کیوں کریں تجھے ہم یاد؟ بھائی کیوں کا تو کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کہا بندو تم مجھے یاد کرو، تو بندہ کہتا ہے مولا ہم تجھے کیوں یاد کریں؟ تو دیکھیے بڑا پیارا جواب آتا ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ اللہ فرماتا ہے لعلکم تفلحون، بندو تم مجھے یاد کرو گے نا تو میں تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ لعلکم تفلحون، تب تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تب تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ عزیزوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، جب سے ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اللہ نے ہم سے کامیابی چھین لی، اللہ نے ہم سے ترقیاں چھین لی، اللہ نے ہم سے مقام چھین لی، اللہ نے ہم سے مراتب چھین لی، اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو درجات دینے کا وعدہ کیا وہ وعدے ہم سے اٹھا لیے، اللہ نے ہم پر تباہکاریاں مسلط کر دی۔ ورنہ ایک سنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور قبول نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کسی صوفی شاعر نے کہا تھا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہم بے وفا نہیں ہیں۔ کتنے بے وفا ہیں اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے، اللہ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو کہا بندے نماز پڑھنا، تو آپ نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی برائی نہیں کروں گا، کبھی فحش کام نہیں کروں گا، کبھی غلط کاری نہیں کروں گا۔ وہ جتنے وعدے کر کے آیا تھا ان سارے وعدوں کو بھول گیا اور انہی میں مبتلا ہو گیا۔ جن کو کہہ کے آیا تھا نہیں کرنا تھا تو انہی کاموں میں مبتلا ہو گیا۔ ہم بے وفا نہیں ہیں، تو کہا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو جواب آتا ہے بندے جسموں کو چھوڑ روحوں میں اترے ہوتے، چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، چاہ کر تو دیکھ ہم تو تیری روح میں اتر جاتے، تو چلتا تو ہم نظر آتے، تو بولتا تو ہم نظر آتے، تو مسکراتا تو ہم نظر آتے، تو جہاں ہوتا وہاں ہم ہوتے، جس جگہ تو ہوتا اس جگہ
ہم ہوتے، آج ہم تو ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتا۔ آج ہم سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کی رحمت ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، اس کی برکت ہمارے ساتھ نہیں ہوتی۔ اللہ نے رزق کا وعدہ تو سب سے کیا ہے، میں رزق کافر کو بھی دوں گا، میں رزق مشرک کو بھی دوں گا، میں رزق نافرمان کو بھی دوں گا، میں رزق منافق کو بھی دوں گا، ہر بندے کو رزق دوں گا۔ لیکن اللہ نے وہی پر فرمایا بندو میں رزق تو سب کو دوں گا، اپنے ماننے والوں کو بھی رزق دوں گا، نہ ماننے والوں کو بھی رزق دوں گا، لیکن نعمت سب کو نہیں دوں گا، رحمت سب کو نہیں دوں گا، برکت سب کو نہیں دوں گا۔ آج ہمارے گھر میں رزق تو ہے لیکن نعمت نہیں ہے، آج ہمارے گھر میں رزق تو ہے رحمت نہیں ہے، رزق تو ہے برکت نہیں ہے۔ کیا بات ہے کہ ہم محنت کم کرتے ہیں، رات دن ہم محنت کرتے ہیں، مشقت پر مشقت ہم اٹھاتے ہیں، کاروبار پر کاروبار ہم کرتے ہیں، کتنی تجارتیں ہم کرتے ہیں، خون پسینہ کما کے محنت ہم کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے کاروبار میں ہم دیکھتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، رحمت نظر نہیں آ رہی ہے، الفت نظر نہیں آ رہی ہے، دولت کا انبار لگا ہے لیکن سکون گھر کے اندر موجود نہیں، دولت پر دولت ہے، کبھی بیٹا بیمار ہے تو کبھی ماں بیمار ہے تو کبھی بچی بیمار ہے تو کبھی بچہ بیمار ہے، ہم انہی تمام مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے۔ رحمت کیا ہے، برکت کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے بندے تو 1 روپیہ کماتا ہے، میں تیرے گھر میں کسی کو بیمار ہونے سے بچا دیتا ہوں، میں پریشان ہونے سے بچا دیتا ہوں، وہ 1 روپیہ جو تم کماتا ہے وہ سارا کا سارا بچا دیتا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ میں نے کمایا، نہیں، تو نے تو کمایا ہے لیکن اس 1 روپے میں برکت میں نے رکھی ہے، رحمت میں نے رکھی ہے، نعمت میں نے رکھی ہے۔ لوگ لاکھوں روپے کماتے ہیں اور لاکھوں سے زیادہ وہ خرچ کر دیتے ہیں، جانتے لاکھ روپے کما کر کئی لاکھ روپے بیماریوں پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ ان کے یہاں رحمت کیوں نہیں ہے، ان کے یہاں برکت کیوں نہیں ہے، ان کے یہاں الفت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے رحمت نہیں ہے، برکت نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا ہے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرات یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن جگہ جگہ دعوت فکر دیتا ہے، بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے زمین پر یاد کرو میں عرش پہ یاد کروں گا، تم مجھے 2 میں یاد کرو میں 4 میں یاد کروں گا، تم مجھے لوگوں میں یاد کرو میں فرشتوں میں یاد کروں گا، تم یاروں میں یاد کرو میں دوستوں میں یاد کروں گا، تم انسانوں میں یاد کرو میں ملائکہ میں یاد کروں گا، تم مجھے 1 بار یاد کرو میں تمہیں 10 بار یاد کروں گا، تم مجھے 70 بار یاد کرو گے میں تمہیں ہر روز یاد کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ فذکرونی، اللہ فرماتا ہے فذکرونی، بندو تم مجھے یاد کرتے رہو، فذکرونی تم مجھے یاد کرتے رہو، جب تم مجھے یاد کرتے رہو گے تو پھر میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ لیکن آج ہمارے حالات اتنے خراب، اب میں حالات پر نہیں جا رہا ہوں چونکہ یہ تو بڑا لمبا ٹاپک ہے۔ آج کی تقریب غوث اعظم کے حوالے سے سجائی گئی ہے۔ پیران پیر روشن زمین دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی، کتنی ہجری میں؟ 1434 چل رہی ہے، 1444 ہجری چل رہی ہے، 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ لمبا زمانہ گزر گیا، ہو سے لمبا زمانہ گزر گیا، لیکن آج بھی میرے پیر کی محبت ہر سنی مسلمان کے دل میں، ہر سنی مسلمان کے دل میں زندہ ہے۔ گھر میں کھانے کو ہو نہ ہو لیکن پیر کی نیاز ضرور ہوتی، غوث اعظم کی نیاز ضرور ہوتی، کچھ ہو یا نہ ہو لیکن پیر کی نیاز، پیر کی 11ویں پیر کا ذکر ضرور ہونا ہے۔ حضرات انہی کی تو برکتیں ہیں، انہی کی تو الفتیں ہیں، میں کیا ان کے مراتب بیان کروں۔ میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں دنیا والوں جس سورج کو تم صبح و شام دیکھتے ہو، پتہ ہے اس سورج کی حیثیت کیا ہے میری نظر میں؟ یہ سورج تب تک نہیں نکلتا ہے جب تک یہ سورج عبد القادر کی بارگاہ میں حاضری نہیں دے دے گا، تب تک نہیں نکلتا ہے جب تک عبد القادر پیرانے پیر کی بارگاہ میں حاضری نہیں دے دیتا، تب تک یہ سورج بھی نہیں نکلتا ہے۔ حضرات اس گھر سے شادی بھی ہوئی ہے، سرکار غوث اعظم نے بھی شادی فرمائی، اور شادی اپنی مرضی سے نہیں ہوئی تھی آپ کی، سبحان اللہ، سب خود اپنی مرضی سے شادی نہیں کی۔ ہم اور آپ تو جب مرضی آتی ہے شادی کر لیتے ہیں، ماں باپ کی بھی نافرمانی کر لیتے ہیں، بعض بار تو شادیوں کے چکر میں کبھی ماں باپ کی نافرمانی شادی کے معاملات میں نہ کرنا۔ جس ماں نے، جس باپ نے بیٹے تجھے سجایا سوارا اور تجھے پالا سب کچھ کیا، ایک ماں ایک
बाप वो भी अपने बेटे के सर पर ताजे सेहरा बनते हुए देखना चाहते हैं। तूने वो आरज़ू भी छीन ली, तूने वो तमन्ना भी छीन ली, वो ख्वाहिशात, वो नेक तमन्नाएं भी तुमने छीन ली। अल्लाहु अकबर। माँ बाप अगर आप अपनी मर्जी शादी कर ले, शादी पर राजी तो हो जाते हैं, लेकिन दिल राजी नहीं होता, मन राजी नहीं होता। हज़रात कभी भी अपनी जिंदगी में अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और शादी करना चाहते हैं तो अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करना, उनकी मर्जी में अपनी मर्जी को शामिल करना। अगर तुम ऐसा करोगे, कसम खुदा की तुम्हारी शादी नहीं, बल्कि शादी के बाद जब आप नई नवेली दुल्हन को अपने घर लेकर के आओगे, उलमा कहते हैं वो शादी से पहले वो आपकी बीवी बदचलन क्यों ना हो, बद अखलाक क्यों ना हो, बद किरदार क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना सही, उलमा फरमाते हैं अगर वालिदैन की रज़ा और खुशनुदी की हासिल करने के लिए आपने शादी की है, अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए शादी की है, और जब नई नवेली दुल्हन के घर में कदम पहले पड़ेंगे, मेरे उलमाए किराम बयान फरमाते हैं औरत के खातून के घर कदम बाद में पड़ेंगे। वो जो नाफरमान थी ना पहले, घर में कदम बाद में रखेगी, अल्लाह तबारक व तआला फरमा बरदार पहले बना देगा, नहुसतों को खत्म फरमा देगा, बुराइयों को दूर फरमा देगा। आज यही होता है हमारे और आपके घरों में। हमने देखा है कि किसी के घर में नहुसत थी, किसी के घर में ऐसे मामला चल रहे थे, कहा कि भाई बेटा जवाब है शादी कर लो। इधर शादी की नई नवेली दुल्हन घर के अंदर आई और शादी की तमाम रसूमात हुजूर की सुन्नत के तरीके पर हुई, हुजूर के फरमादात और फरामीन के मुताबिक हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने उस घर को न घर रखा, बल्कि उलमा ने फरमाया कि जिस शादी की रस्म और रिवाज हुजूर की सुन्नत पर होती है, अल्लाह तबारक व तआला उस घर को घर नहीं बल्कि जन्नती कहवाना बना देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी होती है। हमारे नदीम भाई के घर उनके ब्रादर अकबर की शादी हुई तो माशाअल्लाह सेहरा भी पढ़ा गया, सब पे सुभान अल्लाह, सेहरा भी पढ़ा गया जिसमें बुजुर्गों की याद ताज़ा की जाती है और सारे काम माशाअल्लाह हुजूर की सुन्नत के मुताबिक जहाँ तक देखा गया, वल्लाहु आलम कुछ नादानी में अगर कोई इधर उधर कोई काम हो गया हो तो हो गया, लेकिन अक्सर काम वो किए गए जो सुन्नत के मुताबिक हैं। बड़ी खुशी होती है जिन घरों में शादियों का तरीक़ा रस्म रिवाज हुजूर की सुन्नत के तरीक़े पर होता है, अल्लाह तआला उन ऐसे लोगों से अल्लाह भी राज़ी होता है और रसूलुल्लाह भी राज़ी होता है। मुझे बताएं तो सही, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा से बढ़कर इस दुनिया में है क्या? हुजूर की रज़ा, रसूलुल्लाह की रज़ा हमें मिल गई, कसम खुदा की सारी दौलत हमें मिल गई, सारा सरमाया हमें मिल गया, सारी बरकतें हमें मिल गई। इसलिए अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसी गलती न करना, दोस्तों की खातिर या दोस्तों को खुश करने की खातिर कभी भी ऐसा न करना। दोस्तों कहेंगे कि भाई शादी रोज रोज नहीं होती, शादी रोजाना नहीं होगी। कभी दोस्तों की खातिर, दोस्तों को खुश करने के लिए अपनी शादी में ऐसा काम कभी न करना कि परसों से आप करते चले आ रहे थे, अल्लाह और रसूल को राजी करते चले आ रहे थे, नमाजों पर नमाज पढ़ते चले आ रहे थे, लेकिन शादी का हसीन मौका आया, जिस मालिक को शादी वाली रात सबसे ज्यादा मनाना था, उस दिन आपने अपने खालिक को मालिक सबसे ज्यादा नाराज कर लिया। और नाराज किस माना कर कि आपने ऐसा काम किया ना तो अल्लाह को पसंद है, ना रसूलुल्लाह को पसंद है और ना ही औलिया अल्लाह को पसंद है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह सारे काम ऐसे ही करेंगे जो अल्लाह और रसूल को पसंद है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पीराने पीर रोशन ज़मीन दस्तगीर अलैहि रहमान, आपको गौसे आज़म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुछ लफ्ज़ हैं जो जिनकी मैं वजाहत कर दूं। मैं आपको अक्सर व बेशतर अवाम में बोले जाते हैं गौस। गौस किसे कहते हैं? तो गौस कहते हैं फरियाद रस को। किसको? फरियाद रस। फरियाद रस, फरियाद रस का माना है जो फरियाद को पहुंचने वाला हो, जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करने वाला हो, उसको कहते हैं फरियाद रस। तो सरकार गौसे आजम को गौसे आजम कहा जाता है। न सिर्फ गौस कहा जाता है बल्कि गौसे आजम कहा जाता है। बहुत बहुत बड़ी फरियाद करने वाला। यही वजह है सरकार गौसे आजम ने खुद फरमाया कि मेरे मुरीदों, मैं मशरिक में हूं और मेरा मुरीद मगरिब में हूं। जहां सूरज निकलता है मैं वहां हूं और मेरा मुरीद वहां हूं जहां सूरज डूबता है।
سرکار غوث اعظم میرے آقا فرماتے ہیں میرا مرید مغرب سے پکارے عبد القادر اس کی فریاد کرنے کے لیے مغرب میں پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. یہ وہ الگ بات ہے کہ میرے آقا لیٹے بغداد میں ہیں, آرام بغداد میں فرما رہے ہیں, لیکن نظر زمانے پر ہے, بے شک بے شک. نظر زمانے پر ہے, ہر مرید پر ان کی نظر ہے, ہر مرید کو اپنی نظروں میں بسائے ہوئے ہیں. جو مرید جہاں سے پکارتا ہے اس کی وہی سے مدد فرماتے ہیں. حضرات آج یہی وجہ ہے میرے اور آپ کے باپ کا تذکرہ نہیں ہوتا, میرے اور آپ کے بیٹوں کا تذکرہ نہیں ہوتا, میرے اور آپ کے والدین کا تذکرہ نہیں ہوتا, جبکہ ہمارے اور آپ کے والدین نے بھی اپنی زندگی میں بہت اچھے کام کیے ہوں گے, میرے اور آپ کے باپ داداؤں نے بڑے بڑے اچھے کام کیے ہوں گے, لیکن ہم نے اپنے باپ داداؤں کو بھلا دیا, اپنے بیٹوں کو بھلا دیا, ان بیٹوں اور باپوں کو بھلا دیا جنہوں نے ہمارے لیے سب کچھ کیا, جنہوں نے ہمارے لیے گھر بنایا, ہمارے لیے غوث اعظم نے کیا کیا. اب آپ غور فرمائیں اپنی زندگی میں, مختصر سے اس وقت میں غور فرمائیں. ہمارے لیے غوث اعظم نے نہ تو گھر بنایا ہے, نہ مکان بنا کر دیا, نہ دکان بنا کر دی, نہ تجارت ہمارے لیے سجا کر دی ہے. کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ہمارے لیے فائدے مند ہوتا. اور ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ہمارے باپ نے ہمارے لیے مکان بنایا, دکان بنائی, تجارت بنائی, سارا کچھ ہمارے لیے کیا. اس کے باوجود بھی آپ اپنے باپ کو یاد نہیں کرتے, آپ اپنے بیٹوں کو یاد نہیں کرتے, آپ اپنے بچوں کو یاد نہیں کرتے. جس نے کچھ نہیں دیا اس کو ہم روزانہ یاد کرتے ہیں. حضرات ماننا پڑے گا, کوئی تو ایسی بات ہے کہ جنہوں نے سب کچھ دیا انہیں یاد نہیں کیا جاتا, جنہوں نے بظاہر کچھ نہیں دیا ان کو یاد کیا جاتا ہے. حضرات معاملہ یہ نہیں ہے, بات دراصل یہ ہے, علماء کرام بیان فرماتے ہیں جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرتی ہے, اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو ان کی طرف پھیر دیتا ہے, ساری دنیا کا مقدر ان کی طرف لگا دیتا ہے, ساری دنیا کے نصیبوں کو ان کی طرف پھیر دیتا ہے. وہ دنیا بھی سطح پر ہوتے ہیں, لیکن ضرورت ہوتی ہے جس چیز کی تو وہ لگاتے ہیں اپنے پیر کی بارگاہ میں, لوگ لگاتے ہیں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں, وہ طرف جاتے ہیں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں. حضرات غوث اعظم کی پوری زندگی کا آپ مطالعہ کرتے جائیے, پوری زندگی غوث اعظم نے اپنی زندگی کو حضور کی شریعت پر گزارا, سنت نبی پر گزارا, طریقت مصطفیٰ پر گزارا. جب حضور کی شریعت کے مطابق جب میرے آقا غوث اعظم نے اپنی زندگی کو گزارا, حضور کی ساری امت کو میرے غوث اعظم کے اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے لگا دیا. آج ساری دنیا غوث اعظم کو یاد کرتی ہے, ان کو یاد کرتی ہے, جبکہ بظاہر غوث اعظم میرے آقا نے ہمیں کچھ نہیں دیا, لیکن اگر حقیقت پر نظر رکھیں تو سب کچھ انہی کی عطا ہے. بظاہر ہمارے پاس ایسا کوئی سرمایہ ان کی طرف سے ہمیں نہیں ملا جسے ہم کہہ سکیں کہ ہمیں یہ ملا ہے, ہمیں وہ ملا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ انہی کے در سے ہے, سب کچھ انہی سے ملا ہے. حضرات ان سے کیا نہیں ملا, وہ غوث ہے, وہ ایسے غوث ہے. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی پریشانی اس وقت تک پہنچ نہیں سکتی, دنیا کی کوئی مصیبت بندے پر اس وقت تک پہنچ نہیں سکتی جب تک غوث اعظم کی بارگاہ میں, میری بارگاہ میں وہ پریشانی حاضری نہ دے دے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے بندوں کے اوپر یعنی میرے مریدین کے اوپر دنیا کی کوئی پریشانی, کوئی تکلیف پہنچنا چاہتی ہے تو میری بارگاہ میں آتی ہے. جب وہ میری بارگاہ میں آتی ہے میں اس مصیبت کو اٹھاتا ہوں, اپنے رب کی بارگاہ میں چلا جاتا ہوں اور میں رب سے عرض کرتا ہوں, مولا جو یہ پریشانی تیرے اس بندے پر جانا چاہتی ہے, تیرے اس بندے پر جانا چاہتی ہے, میں اپنے رب کی بارگاہ میں مچل جاتا ہوں اور میں عرض کرتا ہوں, اے اللہ یہ بندہ کتنا ہی نکما صحیح, کتنا ہی نالائق صحیح, کتنا ہی گناہگار صحیح, مگر مولا تیرا بندہ ہے, مولا میرا مرید ہے, مجھے یاد کرتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ تیری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو نہیں جھکاتا مگر مجھے یاد کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے غوث فرماتے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, غوث اعظم فرماتے ہیں, میں اس کی پریشانی کو لے کر رب کی بارگاہ میں جب لے کر پہنچتا ہوں تو رب مجھ سے فرماتا ہے, عبد القادر بتا چاہتا کیا ہے. میری یہ پریشانی اس بندے کو ہلاک کرنا چاہتی ہے, اس بندے کو تباہ کرنا چاہتی ہے. تو غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں اللہ سے فریاد کرتا ہوں تو میرا رب فرماتا ہے, عبد القادر سن, یہ بندہ اسی لائق تھا, اس کو ہلاک کر دیا جاتا, اس کو تباہ کر دیا جاتا, اس کو برباد کر دیا جاتا, اس کی زندگی کو ویران کر دیا جاتا, مگر عبد القادر سنو, جب تم میری بارگاہ میں اس بندے کے حوالے سے سفارش کرتے ہو تو سنو, یہ پریشانی اس تک جائے گی تو ضرور, لیکن اس کو تباہ نہیں کرے گی, اس کو برباد نہیں کرے گی. یہی بات ہے جب ہم اور آپ جب سفر کرنے کے لیے نکلتے ہیں, بائک پر سوار ہوتے ہیں اور بائک پر ہم نے دیکھا کہ اچانک
حادثہ ہونے والا ہے، پہلی فرصت میں ہمارے جو لب پر جو نام ہوتا ہے اللہ کا نہیں ہوتا، رسول اللہ کا نہیں ہوتا. ہم نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے پہلی فرصت میں جو نام ہوتا ہے وہ اپنے پیر کا نام لیتا ہے، اور کوئی ایسا ویسا پیر نہیں، پیرانے پیر اس کی زبان پر آتا ہے. یہی وجہ ہے جو حادثہ آپ کو برباد کرنا چاہتا تھا، میرے غوث کی نظر پڑی، اس بڑے حادثے سے آپ کو بچا دیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر غوث الورا، ذکر غوث الورا. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے ہم ادھر یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ادھر ہمیں بچا لیتا ہے. اب یہاں کچھ نادان جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کو چھوڑ کر، رسول اللہ کو چھوڑ کر، نبی اللہ کو چھوڑ کر پیر کی طرف لگ گیا. ہم کہتے ہیں اللہ تک پہنچنا تو بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. رسول اللہ تک پہنچنا تو بڑی بات ہے، اگر پیر تک پہنچ جائیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے، بڑے کمال کی بات ہے. اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی میں یہ چھوٹے چھوٹے کام کر جایا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب بندے کا کوئی بھی عمل اللہ کے قریب نہیں کر سکتا. بندے کو اللہ کے کوئی بھی عمل قریب نہیں کر سکتا مگر فرائض و واجبات کی ادائیگی. فرائض و واجبات سمجھ رہے ہیں؟ 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز اور نماز عشاء میں جو آپ وتر پڑھتے ہیں، ان تمام واجبات کی ادائیگی. حضور نے فرمایا جب تک بندہ یہ 5 وقت کی نماز اور واجبات پر عمل نہیں کرے گا تب تک کوئی بھی بندہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کے بعد فرمایا جب بندہ 5 وقت کی نماز کا پابند ہو جاتا ہے، فجر بھی پڑھتا ہے، ظہر بھی پڑھتا ہے، عصر بھی پڑھتا ہے، مغرب بھی پڑھتا ہے، عشاء پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز وتر بھی ادا کرتا ہے، اس کے بعد فرمایا جب یہ ساری چیزیں کر لی تو میرا رب اس بندے کو پھر توفیق دیتا ہے نوافل کی. توفیق دیتا ہے، ذرا بولیے، توفیق دیتا ہے نوافل کی. آپ نے نوافل ادا کیے، نوافل میں نیک کام بھی آتے ہیں، صدقات و خیرات بھی آتے ہیں. پھر آپ نے کیا کیا؟ نماز پنجگانہ ادا کر لی، اس کے بعد آپ نے صدقہ بھی دے دیا، اس کے بعد آپ نے خیرات بھی دے دی، اس کے ساتھ میں آپ نے زکوٰۃ بھی ادا کر دی، اس کے ساتھ میں آپ نے غریبوں کو کھانا بھی کھلا دیا، اس کے ساتھ میں آپ نے کسی غریب کے سر پر ہاتھ بھی رکھ دیا، کوئی ننگا تھا اس کو کپڑے بھی پہنا دیے، کوئی بھوکا تھا اس کو کھانا بھی کھلا دیا، کوئی پیاسا تھا اس کو پانی بھی پلا دیا. یہ سارے کام کر لیے. اب ہمارے علماء نے یہاں رک کر ایک بات ارشاد فرمائی، بندے جو تو نے 5 وقت کی نماز ادا کی، نماز فجر ادا کی، ضروری نہیں کہ تیرا رب تیری وہ 5 وقت کی نماز قبول ہی کر لے، ضروری نہیں کہ تو صحیح طریقے سے ادا ہی کر پا رہا ہو اور وہ تیری نماز رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہو. فرمایا نہیں، ایسا ممکن نہیں. ہاں یہ بات تو ہے کہ قبول کر لے، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن قبول ہو گئی وہ یہ ضروری تو نہیں ہے. علماء نے فرمایا فرائض کو ادا کرنے کے بعد نوافل ادا کرتا رہے، صدقہ بھی دے، خیرات بھی کر، زکوٰۃ بھی دے، نوافل بھی ادا کر، غریبوں کو کھانا بھی کھلا، فقیروں کی مدد بھی کر، یتیموں بیوہ بے سہارا لوگوں کی اس کے سر پر ہاتھ بھی رکھ دے. علماء کرام بیان فرماتے ہیں فرائض میں اگر کوتاہی ہو جاتی ہے، فرائض کسی اعتبار سے کم ہو جاتے ہیں، علماء کرام بیان فرماتے ہیں نوافل کی برکت سے فرائض کو مقبولیت مل جاتی ہے. فرائض میں کمی ہو جاتی ہے تو نوافل جو ہیں اس کی مقبولیت کا ضامن ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر ہمارے سنی مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ جہاں صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہاں غوث اعظم کی نیاز بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. ثابت پاک کی نیاز بھی کرتے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت کے لنگر میں بھی چلے جاتے ہیں. پھر حضرت شہدانہ ولی سرکار کے عرس میں بھی پہنچ جاتے ہیں. یہ سارے کام کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرائض تو ادا ہم نے کر لیے، لیکن ضروری نہیں کہ فرائض میرے رب کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو گئے ہو. اب مقبولیت کے لیے کچھ ایسے اعمال کیے جائیں. اس لیے کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، سب رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو. اور اس کے بعد فرمایا جب رکوع ہو جائے اور سجدہ ہو جائے. گویا قرآن میں نماز رکوع اور سجدے کو بتایا گیا ہے. قرآن کی طرز میں نماز رکوع اور سجدے کا نام ہے. جب رکوع سجدہ ہو جائے گویا تمہاری نماز ہو گئی. اس کے بعد تمہارے رب نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا رکوع ہو گیا، سجدہ ہو گیا تو ہم اس پر اکتفا نہ کرو، خالی اس تک محدود نہ رہو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
بھی کرو. مجھے بتائیں نیک کام کون سے ہیں؟ کسی کو مارنا نیک کام ہے؟ کسی کو گالی دینا نیک کام ہے؟ نہیں، بلکہ نیک کام یہی تو ہے. کوئی بھوکا ہے کھانا کھلا دو نیک کام ہو گیا. کوئی غریب ہے اس کی مدد کر دو نیک کام ہو گیا. کوئی پریشان حال ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دو نیک کام ہو گیا. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، میرے رب نے فرمایا نماز کے ساتھ ساتھ نیک کام کرتے رہو. جب نماز بھی پڑھو گے اور ساتھ میں نیک کام بھی کرو گے تو پھر فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، یعنی اللہ نے جو فرمایا مجھے یاد کرو، میرے یاد کرنے کا مطلب بھی پورا ہو جائے گا. مجھے یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے چار لوگوں میں بیٹھ کر یہ کہنا شروع کر دیا اللہ تو بڑا قریب ہے، اللہ تو بڑا کارساز ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. اللہ تو بڑا رحیم ہے لیکن صدقہ نہیں دیتا. اللہ تو بڑا کریم ہے کبھی مسجد تک نہیں گیا. یہ اللہ کو یاد کرنے کا معنی نہیں ہے. 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ پر عمل کرو، یعنی صدقہ کے نافلہ پر عمل کرو، نیک کام کرتے رہو. جب یہ سارا کچھ ہو جائے تو تمہارے رب نے فرمایا لعلکم تفلحون، میں تمہیں اتنا کامیاب کر دوں گا، اتنا کامیاب کر دوں گا. ہوگے تم چھوٹے لیکن میں تمہیں اتنا بڑا کر دوں گا تمہارے ذہن سے یہ بالا تر ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ نے بتائیے کون سی کاشتکاری کی ہے، کون سی محنت کی ہے، کون سی تجارت کی ہے، کون سا بہت بڑا کام کیا ہے. کیا کرتے تھے اس مختصر سے وقت میں؟ جو بھی ان کے کام کاج ہوتے تھے کام کاج کرتے تھے، اس کے ساتھ میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اپنا وقت بتاتے تھے، وقت گزارتے تھے. کبھی حلقہ ذکر کی شکل میں، کبھی اللہ کی شکل میں، کبھی رسول اللہ کو یاد کرنے کی شکل میں، کبھی حلقہ گوش ہو جانے کے بعد اپنے غلاموں کو بتا رہے ہیں کہ قرآن پڑھا کرو، کسی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سلام کیا کرو، کسی سے کہہ رہے ہیں کہ بڑوں کا ادب کیا کرو، کسی سے کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے گھر میں تمہارے والدین زندہ ہو تو ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو. یہ تلقین دی جا رہی ہے. ان خانقاہوں کے ذریعے سے یہ ادب اور یہ تہذیب دی جاتی تھی. اور جب یہ سارا کچھ ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو نماز تو تم نے پڑھ لی، صدقہ تو تم نے دے دیا، زکات جو واجب تھی تم نے وہ ادا کر لی. اب سنو جو تم نے نیک کام کیے، کیا مطلب والدین کی اطاعت کی، فرمانبرداری کی، اس نے سلوک کیا تو اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ پر عمل ہو گیا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پر بھی عمل ہو گیا تو اب میں نے تمہیں کامیاب و کامیاب کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ بندے کی نظر میں وہ عمل ہوتا تو چھوٹا ہے لیکن بڑا ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آخری بات سنیے توجہ کے ساتھ، اگر آپ کی والدہ زندہ ہے تو ضرور کرنا یہ کام. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 10 سال بندہ لگاتار عبادات پر عبادت کرتا رہے اور کرنے کے بعد کیا وہ اللہ کے حوالے، پتہ نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں. لیکن امام شافعی فرماتے ہیں رات کے کسی لمحے میں اگر آپ اپنی والدہ کو سوتا ہوا پالو، کیسے ذرا بولیے، سوتا ہوا پالو، تمہاری والدہ سو رہی ہے اور تم کہیں کام سے کہیں سے بھی آئے، اپنی تجارت سے آئے، کسی گھر سے باہر گئے تھے اور وہ آ گئے اور گھر جیسے ہی آئے آپ نے دیکھا والدہ سو رہی ہے، جان سو رہی ہے، من سو رہا ہے، وہ تن سو رہا ہے جس کے لیے میں جیتا ہوں، وہ سو رہا ہے، تو آپ کو کیا ہوا؟ آپ کے امام شافعی فرماتے ہیں خاموشی کے ساتھ آئے، اپنے ہونٹ اپنے والدہ کے پیروں کے تلووں سے لگا دیں. کیا کر دیں؟ پیروں کے تلووں سے لگا دیں. اللہ اکبر. اب پوچھے امام شافعی سے، اے امام شافعی اتنے بڑے امام آپ نے کہا کہ پیر اپنے ہونٹوں کو ماں کے پیروں کے تلووں سے لگا دے، ہوگا کیا؟ تو امام فرماتے ہیں لوگوں سنو ہوگا کیا؟ میری نظر میں امام شافعی فرماتے ہیں 10 سال عبادت کرنے والے کو وہ مقام نہیں ملتا جو مقام ایک لمحے میں ماں کے پیروں کو بوسہ دینے سے مل جاتا ہے. اگر قسمت میں والدہ زندہ ہیں تو خوش قسمتی سے تو آپ اس کام کو ضرور کرنا کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں ضرور کیجئے. اور یاد رکھیے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بڑی ناز سے جاتے تھے، بڑی ناز سے جاتے تھے. ایک دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ ویسے نہ آنا، اب انداز بدل لو اپنا.
اب یہ انداز تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ جلیل القدر، بولیے، پیغمبر سے، کسی ولی سے نہیں، میرے اور آپ جیسے کسی انسان سے نہیں، جلیل القدر پیغمبر سے، موسیٰ کلیم اللہ سے، اس بندے سے، اس انسان سے کہ جو اللہ سے بات کرتا ہے. اللہ اپنا کلام ان پر نازل فرماتا ہے، وہ کلام اللہ کا سنتا ہے براہ راست، اس سے بات کہی جا رہی ہے، انداز بدل لو اپنا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا بات تو بتا، میرا یہ معمول آج کا نہیں ہے، برسوں سے آ رہا ہوں، ایک دن کی بات نہیں ہے، بہت وقت سے آ رہا ہوں. کبھی تو نے ایسا نہیں کہا کہ انداز بدل لو. آج یہ کیا بات ہے؟ انداز بدلنے کی بات کی جا رہی ہے. اللہ اکبر، توجہ کے ساتھ غور سے سننا اور اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرنا. جواب آیا کلیم، بات ٹھیک ہے آپ کی، آج سے نہیں بلکہ برسوں سے آ رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے، موسیٰ جب پہلے آتے تھے میری بارگاہ میں اور جب گھر سے نکلتے تھے تو پیچھے تم اپنی والدہ کو چھوڑ کے آتے تھے، وہ تمہارے لیے دعا کرتی تھی. لیکن آج جب اپنے گھر سے آئے ہو تو دعا کرنے والے ہاتھ نہیں ہیں. اس لیے اس انداز سے آنا ہے کہ جس انداز سے ایک وہ آتا ہے کہ جس کو رب تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اور پسند کس کو فرماتا ہے؟ بچوں سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کے والدین کو پسند فرماتا ہے. اسی لیے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی ہے. اللہ کی رضامندی، اللہ کو راضی ہونا دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو کہ میرے والد مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں. اللہ کے رسول نے ایک معیار دے دیا، ایک تگڑی دے دی، ایک میزان دے دیا. فرمایا اس تگڑی کو اپنے آپ کو ناپتے جانا اور دیکھتے جانا کہ تم سے تمہارا خدا راضی ہے کہ نہیں. تو پھر دیکھ لو کہ تمہارے والد تم سے راضی ہیں کہ نہیں. اگر وہ راضی ہیں تو سمجھ لو تمہارا خدا بھی تم سے راضی ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں، اس چھوٹی سی زندگی میں ہمارے والدین کو رکھا ہے تو اپنے والدین کا احترام کریں گے. سب کہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطیاں خامیاں ہوئی، مولا تعالیٰ غلطیوں کو معاف فرمائے. اور بات شادی کی چل رہی تھی، کیونکہ بات تو مکمل ہو گئی. سرکار غوث اعظم نے 4 شادیاں فرمائی تھیں. کتنی؟ 4 شادیاں. اور 4 شادیاں فرمانے کے ساتھ ساتھ سرکار غوث اعظم سے کسی نے پوچھا، حضور آپ نے شادی کیوں کی؟ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا، میں نے شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، میرے اللہ نے مجھ سے کہا کہ عبد القادر اب شادی کر لو، اب شادی کر لو. گویا ہم اور آپ اپنے والد اور اپنے گھر والوں کی رضا سے کرتے ہیں. میرے آقا غوث اعظم کی شادی اپنی رضا سے نہیں بلکہ خالق اکبر کی رضا سے ہو گئی. سبحان اللہ. آج ہم اسی کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کی ذکر کی برکت سے مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہم یہاں بیٹھنے والے گناہ گاروں کے گناہوں کو اللہ رب العزت ضرور معاف فرمائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی اس مجلس خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دائم کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اب سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.